مس علیمہ خان کا جو دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ علیمہ خان کا دھرنا جو ہے وہ تو چل رہا ہے. اب وہ کہتی ہیں جی کہ عمران خان کی رہائی تک میں نے جو ہے نہیں اٹھنا، دھرنا دینا ہے. اچھا، ان پہ دوسری طرف ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ دھرنا عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، جیل کے اندر رکھنے کے لیے دیا ہوا انہوں نے، اور ایک محاذرائی کی صورتحال. اور اس وقت جب محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور اس میں جو ایک فل سٹاپ لگا ہوا ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں اور مذاکرات کی طرف جائیں. اور ظاہر ہے کہ ٹیبل ٹاک سے ہی یہ حل ممکن ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکے، یا انہیں ریلیف مل سکے، یا جو ہے وہ اگلے انتخاب جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، میرے خیال میں رہائی کے بعد جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوگی، دوسری جو شک ہوگی وہ یہی ہوگی، مطالبہ یہی ہوگا کہ اب انتخابات کی ڈیٹ دی جائے اور مڈ ٹرم کی طرف جایا جائے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، ممکنہ. اور اس سے کم مثلا کیا مذاکرات، اس سے کم کیا مذاکرات کرنے ہیں، اس سے کم کیا آپ مطالبہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت وقت سے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ایک ڈیسیجن آ گیا اڈیالہ سے اور کنسنسس سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بزرگ سیاستدان ہے، پارلیمنٹیرین ہے، اور وہ ایک برج کا کردار ادا کریں گے. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے روابط پہلے بھی تھے، اچھے تھے اور اب بھی ہیں. اور ایک یہ جو میاں نواز شریف جو ہے چونکہ کا بہت بڑا رول ہے، آپ اس طرح کے میثاق لے لیں، اور ماضی میں بھی میثاق جمہوریت کیا انہوں نے، بے شک، اور اس طرح کی صورتحال میں پہلے بھی وہ عمران خان کو میاں نواز شریف دعوت دے چکے ہیں بینگ اے پرائم منسٹر. تو اس طرح کی صورتحال بھی متوقع ہو سکتی ہے. تو ایک میں اکثر جو بات کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کا ایک دکھ بھی سانجھا ہے، ایک غم تو دونوں کا ایک ہے. لیکن سر مسٹر میاں نواز شریف جو ہیں ان کے گھر سے ہی آلموسٹ رول کر رہے ہیں پاکستان میں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا دکھ انہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ نہیں مسئلہ. دیکھیے یہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ پابندی لگا دی جائے اور آپ کے گھر سے ہی آپ کہیں جی اپنی جگہ پہ کوئی بندہ دے دیں اور آپ صرف پیچھے بیٹھ کے دیکھیں، گائیڈ کریں کہ کپڑے کون سے پہننے ہیں اور پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا اور کتنی بات کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. تو براہ راست آپ کی جرنلزم جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے میں آسان مثال نہیں آپ کو دے سکتا. اور آپ کو میری اگزامپل نہیں ملی تھی. ظاہر ہے اس وقت قریب آپ ہیں تو میں نے کہا آپ کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس صورت میں جب میاں نواز شریف یہ خود فیصلہ کر لیں اور کہہ دیں، جو کہ فیصلہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا جب ان کی سرجری ہوئی غالباً لندن میں، تو انہوں نے، یہ میرے پاس اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے بائی پاس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو کہہ دیا تھا کہ میری جو ہے وہ سیاست کو میں خیر مت کہہ رہا ہوں اور آئندہ پارٹی کی بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالنی ہے اور سیاست آپ نے کرنی ہے. جس پہ ظاہر ہے کہ جو ایک بھائی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو آپ ہی کر، نہیں، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنی. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی بڑا واقعہ ہے، وہ ان کا سرجری وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے دیتا ہے. تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ عرفان صدیقی مرحوم ان سے ملتے ہیں، وہیں پہ ملنے جاتے ہیں. اس دن میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کرنی تھی یا ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا تھا، یا وہاں کے جو ایک جرنلسٹ ہیں لائک مائنڈڈ مرتضی علی شاہ، اظہر جاوید وغیرہ کو بلا کے یہ اناؤنس کر دینا تھا کہ میرا اب پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کو شہباز شریف اور اس کے بعد مریم نواز اور حمزہ ہیں اور یہ سارے اس کو رن کریں گے. تو بتایا جاتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی سٹوری ہے کہ عرفان صدیقی تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں اور شہباز شریف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ وہ کنونسڈ ہے شہباز شریف کہ ٹھیک ہے بھائی شاید ریسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اب نہیں کرنا چاہتے. تو عرفان صدیقی سے کچھ سنا 15 منٹ کی ملاقات کے بعد نا
شہباز شریف کو بلاتے ہیں نواز شریف اور کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا سیاست کو خیر بات کہنے کا، وہ ابھی رک جاؤ، پاکستان جا کے ہی فیصلہ کریں گے. جس پہ شہباز شریف جو ہے نا وہ سنا ہے عرفان صدیقی کے نا خلاف ہو گئے اور چڑھ دوڑے. حقیقت یہ تھی کہ عرفان صدیقی نے انہیں مشورہ دیا کہ میاں صاحب یہ جو آپ کی پارٹی ہے نا مسلم لیگ نون، یہ آپ کی وجہ سے ہے. آپ اگر ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور آپ اگر جو ہے نا پارٹی کو لیڈ نہیں کریں گے تو نہ شہباز شریف کی پارٹی کے اندر وہ مقبولیت ہے اور نہ ہی کسی اور کی پارٹی کے اندر وہ مقبولیت ہے. پارٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، کسی قبول ہی نہیں کرے گی، تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی پارٹی آپ کی. یہ کہا عرفان صدیقی نے مرحوم نے میاں نواز شریف کو، جس پہ میاں صاحب نے وہ مشورہ مانا اور انہیں سمجھ آیا اور انہوں نے اپنا وہ فیصلہ بدل لیا. جس پہ شہباز شریف صاحب کو یہ لگا کہ عرفان صدیقی نے جنانا میری صدارت لت مارتی، وہ سنا ناراض بھی رہے بڑا عرصہ اس معاملے پر. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ چھوڑ دیتے نا تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں وہ دکھ اور غم نہ ہوتا. اور جب وہ آئے 4 سال کی جلا وطنی کے بعد تو وہ تو وزیر اعظم بننے آئے تھے. اس دن کے پاکستان کے تمام اخباروں کی لیڈ تھی وزیر اعظم پاکستان. تو پھر کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا نا، ڈچ ہوئے، دھوکہ ہو گیا، گرنٹر بھاگ گئے اور انہیں اس طریقے سے کہ جہاں تصور نہیں کیا جاتا، لاہور جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ ان پہ تلوار لٹکا دی گئی کہ آپ تو الیکشن ہار رہے ہیں. مانسیرا سے الیکشن ہرا دیا گیا جہاں سے کبھی وہ آ رہے ہی نہیں. تو کیا تھا یہ سب؟ کچھ تو تھا نا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نواز شریف کو اس بات کا رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہے جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے جیسا ایک واقعہ تھا. یہ واقعہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے میری نظر میں اور میری انفارمیشن کے مطابق. ٹھیک ہے جی. یہ ایک دوسرا حملہ تھا اصل میں ان کے ہونے والے اور آنے والے اقتدار پر، جو کامیاب ہوا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ نہیں ہیں پی ایم کے امیدوار، جس پر شہباز شریف کا نام جو ہے انہوں نے پٹ کیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے. یہ تو ہے کہانی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو وہ میں کہتا ہوں نا ایک دکھ سانجھے والی بات عمران خان کا، تو وہ تو یہ ہے. اچھا عمران خان بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے لانے والوں نے ہی ہاں اس میں وہ ان کو اپنی وہ غلطیاں بزدار جیسی اور گوگیوں جیسی وہ تسلیم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں وہ اپنی ان غلطیوں کے ساتھ یہ کہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا میری غلطیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے لانے والوں نے مجھے گرا دیا. وہ جنرل باجوہ پہ الزام دھرتے ہیں نا، فیض حمید پہ نہیں دھرتے تھے. فیض حمید کی حقیقت ان کو اب پتہ چلنا شروع ہوئی ہوگی جیل کے اندر اور کچھ چلے گی جو انفارمیشن اور انویسٹیگیشن جو ہے اب تک کی. تو یہ تو ہے ٹوٹل کہانی ان کی.